کمرے میں پھیلی زیرو پاور کے بلب کی ہلکی سی روشنی نے مناہل کی نیند خراب کر دی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اپنے کمرے میں مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادی تھی۔ لیکن جب لاہور کے ایک انٹرنیشنل تعلیمی ادارے میں حصول تعلیم کے شوق نے اسے ہاسٹل کے اس کمرے میں لا پہنچایا، تو اسے اندازہ ہوا اپنی بچپن کی عادتیں ختم کرنا کتنا مشکل عمل ہے۔ نیز جو آرام و سکون کی زندگی آپ کو اپنے گھر میں حاصل ہوتی ہے، اسے تیاگ کے جینا بھی شاید نفس جہاد ہے، کیونکہ پچھلے 2 ماہ سے وہ جو کچھ یہاں برداشت کر رہی تھی، عام زندگی میں مناہل جیسی لڑکی سے اس کی امید رکھنا قطعی ناممکن تھا۔ ابھی بھی صبح سویرے نیند خراب ہو جانے پر بنا کچھ کہے اس نے خاموشی سے اپنی چادر منہ تک اوڑھ لی، اور اس کی روم میٹ الشبہ صبح سویرے اٹھ کر نماز کے بعد تلاوت قرآن کی عادی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رات بھی جلد سو جایا کرتی تھی، جبکہ مناہل جو کہ شروع سے ہی دیر تک جاگنے کی عادی تھی، یہاں بھی تنہا بیٹھی کبھی کوئی مووی دیکھ لیتی یا اپنی یونیورسٹی کا کام ختم کرتی۔ جو بھی تھا، وہ پچھلے 2 ماہ میں ہی الشبہ کے ساتھ رہ کر بور ہو گئی تھی، کیونکہ الشبہ کا تعلق پنجاب کے کسی چھوٹے سے شہر سے تھا، لہٰذا اس کی عادتیں بھی ویسی ہی تھیں۔ رات جلدی سونا، صبح سویرے اٹھنا۔ وہ کوئی مووی بھی نہیں دیکھتی تھی، اور نہ ہی بلا ضرورت کسی کے ساتھ لاہور شہر گھومنے جاتی۔ یہی وجہ تھی جو مناہل کی دوستی اس سے زیادہ ہاسٹل کی دوسری لڑکیوں سے تھی، جو اس کی طرح زندگی جی کر انجوائے کرتے ہوئے جینا جانتی تھیں۔ الشبہ نے شروع میں بہت کوشش کی کہ مناہل کو بھی اپنے ساتھ نماز کا عادی بنا لے، مگر وہی بات ہے کہ پرانی عادتیں بدلنے میں زندگی گزر جاتی ہے، لہٰذا چند ہی دنوں میں الشبہ کو اندازہ ہو گیا کہ مناہل کے سلسلے میں کی جانے والی اس کی یہ کوشش بیکار ہے، اس لیے وہ خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئی۔ شاید وہ سمجھ چکی تھی کہ ہر انسان اپنی زندگی کے ماحول کے مطابق جیتا ہے، اور اس نئے ماحول کو اپنانے میں ابھی مناہل کو کچھ وقت لگے گا۔ سیمسٹر کے بعد ہونے والی 1 ہفتے کی چھٹیوں نے ہاسٹل کو بھی تقریباً خالی کر دیا۔ وہ لڑکیاں جو لاہور کے قریبی شہروں سے تعلق رکھتی تھیں، اپنے گھروں کو سدھار گئیں، جبکہ مناہل کے والدین ان دنوں لندن اس کے بڑے بھائی کے پاس گئے ہوئے تھے، لہٰذا مجبوراً اسے یہ ہفتہ ہاسٹل میں ہی گزارنا تھا، کیونکہ اس کا لاہور میں کوئی ایسا قریبی عزیز نہ تھا جہاں جا کر وہ اپنا 1 ہفتہ گزار سکتی، جبکہ اکثر لڑکیاں لاہور اپنے رشتہ داروں کے ہاں چلی گئی تھیں۔ مناہل کی طرح کچھ ایسی لڑکیاں جن کا تعلق دوسرے ممالک سے تھا، وہ بھی ہاسٹل میں ہی موجود تھیں، اور وہ بھی مناہل کی طرح شروع سے ہی تنہائی کی عادی تھیں، کیونکہ گھر میں وہ اور ماما ہوتی اور دونوں اپنے اپنے کام میں مصروف، اس لیے ہاسٹل کے خالی ہونے سے اسے کوئی خاص فرق نہ پڑا۔ البتہ خوشی ہوئی کہ کچھ دن الشبہ کے بغیر وہ کمرے میں آزادی سے گزار سکے گی، اسی لیے رات اس نے کچھ ڈراؤنی فلمیں اپنی USB میں ڈالیں تاکہ کمرے میں موجود ٹی وی پر دیکھ سکے، ورنہ الشبہ کی وجہ سے وہ ٹی وی بھی 8 بجے بند کر کے موویز اپنے لیپ ٹاپ پر دیکھتی، جس کا اسے ذرا مزہ نہیں آتا تھا۔ اسی خوشی میں اس نے جلدی کافی بنا کر اپنے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور ایک ڈراؤنی فلم لگا کر بیڈ پر آ بیٹھی۔ اس نے بستر پر بیٹھنے سے پہلے اپنے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کر لیا تاکہ کسی دوسرے کمرے میں موجود لڑکی اسے یہاں آ کر بلا وجہ ڈسٹرب نہ کرے۔ وہ ہمیشہ ایسی فلمیں بڑی یکسوئی سے دیکھنے کی عادی تھی، اس لیے ٹی وی کی آواز تھوڑی تیز کر کے اس نے اپنا تکیہ سیدھا کیا اور بیڈ کے پیچھے لگا دیا، پھر اطمینان سے ٹیک لگائے ہوئے مووی کے مزے کے ساتھ ساتھ وہ کافی بھی انجوائے کرنے لگی۔ جب اچانک اسے محسوس ہوا کمرے کا لاک کسی نے آہستہ سے گھمایا ہے، مناہل چونک اٹھی، کیونکہ ٹی وی کی تیز آواز میں بھی اسے لاک گھومنے کی واضح آواز سنائی دی تھی۔ اس نے پلٹ کر کمرے کے دروازے کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ دروازہ تھوڑا سا نیم وا تھا، جیسے کسی نے کھول کر اندر جھانکا ہو۔ میں نے تو دروازہ لاک کیا تھا، پھر یہ کیسے کھل گیا؟ منہ میں بڑبڑاتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تاکہ دیکھے دروازہ کیسے کھلا ہے۔ اب ٹی وی کی آواز بند کر کے وہ جیسے ہی دروازے کی جانب بڑھی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، یہ دیکھ کر کہ دروازہ نہ صرف بند ہے بلکہ لاک بھی لگا ہوا ہے۔ 2-3 دفعہ اس نے دروازے کی نوب کو گھما کر دیکھا اور دروازہ لاک ہی تھا۔ واہ مناہل بی بی، اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ ڈراؤنی فلمیں دیکھ کر تم ڈرنے لگو، حد ہو گئی۔ خود کو سرزنش کرتے جیسے ہی وہ واپس بیڈ کی جانب پلٹی، ایک زوردار آواز کے ساتھ دروازہ پورا کھل گیا، بالکل ایسے جیسے کسی نے اسے دھکا دیا ہو، اور ساتھ ہی تیز ہوا کا جھونکا اس طرح کمرے میں داخل ہوا کہ 1 سیکنڈ میں مناہل کے سارے وجود پر کپکپی سی طاری ہو گئی۔ زندگی میں پہلی دفعہ وہ اتنی خوفزدہ ہوئی کہ اس کے قدم جیسے زمین میں جکڑ گئے، وہ 1 قدم آگے نہ بڑھ سکی تھی، اور نہ ہی مارے خوف کے اس کے حلق سے کوئی آواز نکلی۔ وہ اسی حالت میں ساکت کھڑی تھی جب اس کے کمرے میں ہبا داخل ہوئی۔ وہ بھی مناہل کی طرح ہاسٹل میں ہی تھی، چونکہ اس کی فیملی سعودی عرب میں رہتی تھی۔ مناہل کو اس طرح اپنی جگہ گمسم کھڑا دیکھ کر وہ حیرت سے بولی، کیا ہوا مناہل؟
سب ٹھیک تو ہے نا؟ اور یہ کمرے کا دروازہ ایسے کیوں کھولا ہے؟ تم تو دروازہ اور لائٹ بند کر کے سونے کی عادی ہو. پھر سب خیریت تو ہے؟ مناہل کی خاموشی کو محسوس کر کے ہبا نے اس کا کندھا ہلاتے ہوئے سوال کیا اور مناہل جیسے چونک اٹھی اور خوف سے جھرجھری لیتے ہوئے آہستہ سے بولی، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کمرے میں ابھی کوئی اور بھی تھا. وہم ہے تمہارا. اور یہ ڈراؤنی فلمیں دیکھنا بند کرو. ایسا نہ ہو رات اکیلے کمرے میں تمہیں کچھ ہو جائے. ہبا نے آگے بڑھ کر اس کے کمرے کا ٹی وی آف کرتے ہوئے کہا. میرا وہم نہیں تھا ہبا. ایک ٹھنڈی سانس بھر کر اس نے ہبا کی جانب دیکھا اور پھر سے بولی، تمہیں پتہ ہے میں نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا تھا، لیکن یہ دیکھو. ایک بار پھر پلٹ کر اس نے دروازے کی جانب دیکھا اور بولی، نہ صرف لاک کھلا ہے بلکہ کسی نے پورا دروازہ بھی کھول دیا. ساتھ ہی اس نے پوری بات ہبا کو بتا دی، جسے سن کر کچھ دیر تو وہ خاموش رہی. پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، شاید نوب گھماتے ہوئے تم نے خود لاک کھول دیا ہو. ویسے بھی باہر بارش ہو رہی ہے جس کے ساتھ کچھ دیر پہلے تیز ہوا بھی چل رہی تھی. شاید اسی سبب تمہارے کمرے کا دروازہ کھل گیا ہو. بہرحال اگر تمہیں ڈر لگ رہا ہے تو میرے کمرے میں آ جاؤ، کیونکہ میں تو یہاں کبھی نہیں ڈری. ہبا نہ صرف اس سے سینئر تھی بلکہ پچھلے 2 سالوں سے اسی ہاسٹل میں قیام پذیر تھی. نہیں، اٹس اوکے یار. ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو. شاید فلم کی وجہ سے میں ڈر گئی تھی. اپنا کمرہ چھوڑ کر ہبا کے ساتھ جانا اسے اچھا نہیں لگا، اس لیے فوراً انکار میں سر ہلاتے ہوئے وہ مسکرا کر بولی، اچھا چلو میں جا رہی ہوں، پھر تم اپنا دروازہ اچھی طرح لاک کر لو. مناہل کو ہدایت دیتی ہبا واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی. ٹی وی اور کمرے کا دروازہ دونوں بند کر کے مناہل اپنے بستر پر آ گئی. پھر شاید وہ اچھی طرح سوئی بھی نہ تھی کہ کمرے میں پھیلنے والی کسی آواز سے اچانک ہی اس کی آنکھ کھل گئی. پہل تو مناہل کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے. پھر جیسے ہی وہ مکمل طور پر اپنے حواسوں میں واپس آئی تو یہ دیکھ کر گنگ ہو گئی کہ اس کے کمرے میں موجود ٹی وی چل رہا ہے، جس کی اسکرین پر سامنے ہی رات والی فلم موجود تھی. وہ ایک دم خوف زدہ ہو کر اٹھ بیٹھی. دل چاہا بھاگ کے ہبا کے کمرے میں چلی جائے، مگر ہمت نہ ہوئی کہ تنہا کمرے سے نکل کر کوریڈور کے آخری سرے پر موجود ہبا کے کمرے تک جائے. یہی سوچ کر اس نے اپنے کپ کپاتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھ کر سب سے پہلے کمرے کی لائٹ آن کی اور پھر ریموٹ کی مدد سے ٹی وی بند کیا. اور یہ مناہل کی زندگی میں آنے والا پہلا دن تھا جب اس نے اپنے بستر پر بیٹھ کر لرزتے ہوئے مسلسل دعا کی کہ جلدی سے اذان ہو جائے تاکہ فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہاسٹل میں کچھ چہل پہل ہو تو وہ بھی اس کمرے سے نکل کر ہبا کے کمرے تک جا سکے. انسان کی تخلیق میرے مالک نے کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ بہت جلد بھول جاتا ہے، اور شاید یہی اس کے حق میں بہتر ہے، ورنہ زندگی کی تلخیوں کے ساتھ جینا کس قدر مشکل ہوتا. یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو ان تلخیوں سے گزرتے ہیں. بھول جانے کی اس خصوصی صفت کے ساتھ مناہل نے اگلا پورا دن بہت سکون سے گزارا. وہ ہبا کے ساتھ شاپنگ کے لیے قریبی مارکیٹ گئی، پھر دونوں فوڈ اسٹریٹ گئیں، جہاں پہنچ کر کتنی دیر تک وہ تاریخ کے جھروکوں میں گم وہاں کی حالیہ رنگینیوں سے لطف اندوز ہو کر جب رات 11 بجے واپس آئیں تو پورا ہاسٹل تاریک اندھیرے میں ڈوبا ایک بھوت بنگلہ دکھائی دے رہا تھا. کیونکہ وہاں کے زیادہ تر کمرے لڑکیوں کے غیر حاضری کی بدولت خالی تھے، اس لیے ان میں اندھیرا چھایا ہوا تھا. اکا دکا آباد کمروں میں روشنیاں بھی گل تھیں. شاید وہاں کے مکین یا تو سو چکے تھے یا پھر ان کی طرح کہیں باہر نکلے ہوئے تھے. گیٹ پر موجود مردہ سے زرد بلب کی روشنی میں چوکیدار نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دروازہ کھول دیا. دونوں اندر داخل ہو گئیں. چونکہ ان کے کمرے سیکنڈ فلور پر تھے اس لیے تیزی سی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتے ہی سامنے والے پہلے کمرے کے دروازے پر ہبا رک گئی، کیونکہ یہ اس کا کمرہ تھا. ہبا نے دروازے کے لاک میں چابی گھماتے ہوئے مناہل کو مخاطب کیا، میرا خیال ہے آج تم یہاں ہی سو جاؤ میرے کمرے میں. نہیں یار، مجھے جگہ کی تبدیلی کے باعث نیند نہیں آتی، مناہل نے جواب دیا اور تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے کھڑی ہبا اسے اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک وہ اپنے کمرے کے دروازے کا لاک کھول کر اندر داخل نہیں ہو گئی. ہبا نے اسے ہدایت کی کہ جب اپنے کمرے میں داخل ہو تو آیت الکرسی کا ورد 3 سے 4 بار ضرور کر لے، مگر یہ بھی اس کی روٹین لائف کا حصہ نہ تھا، اس لیے حسب عادت وہ بھول گئی اور اندر داخل ہو کر اس نے اپنے کمرے کا لاک بند کر لیا. کپڑے چینج کیے اور چونکہ وہ صبح سے تھکی ماندی واپس آئی تھی لہذا لائٹ آف کر کے فوراً ہی سونے کے لیے لیٹ گئی. وہ بہت جلد نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور وہ گہری نیند کے زیر اثر ہی تھی جب اچانک اس کی آنکھ کھل گئی. مناہل نے بمشکل اپنی موندی ہوئی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے احساس ہوا رات کے اس سمے اس کی آنکھ کھلنے کی وجہ کمرے میں جلنے والے زیرو پاور کے بلب کی مخصوص روشنی تھی جو ہمیشہ ہی اس کی نیند ڈسٹرب کرنے کا باعث بنتی تھی. اسے سوچنے پر بھی یاد نہ آیا کہ یہ بلب رات اس نے جلایا تھا، کیونکہ وہ تو ہمیشہ سے مکمل اندھیرے میں سونے کی عادی تھی. پھر یہ بلب کیسے جلا؟ یہ سوال ذہن میں آتے ہی اس کی گہری نیند
1 सेकंड में ही उड़नछू हो गई। उसने लेटे लेटे ही करवट बदल कर पूरे कमरे का जायज़ा लिया तो पता चला बाथरूम का दरवाज़ा और लाइट भी ऑन है, जिससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल न था कि बाथरूम में कोई है, जबकि कमरे की चाबी इसके अलावा सिर्फ अलिशबा के पास थी। क्या अलिशबा वापस आ गई है? ये ख्याल दिमाग में आते ही वो कदरे मुतमईन हो गई और भूल गई कि अलिशबा के वापस आने में अभी पूरे 2 दिन बाकी थे। वो इन्हीं सोचों में घिरी थी जब बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर वो बाहर निकली। मनाहिल ने गहरी नींद में डूबे अपने हवास बरकरार रखते हुए देखा। नमाज के मखसूस दुपट्टे में मलबूस वो यकीनन अलिशबा ही थी, और इस एहसास के साथ ही अलिशबा वापस आ गई है, एक इत्मीनान सा उसके दिल में उतर गया तो आंखों तक चादर ओढ़ कर वो दोबारा नींद की वादियों में खो गई। सुबह इतवार था और जाने कितनी देर तक सोई जब हिब्बा ने आकर उसे जगाया, जबकि वो मनाहिल के साथ नाश्ता करने के लिए कहीं बाहर जाना चाह रही थी। उठ जाओ यार, कितना सोना है, 12 बजने वाले हैं। उसकी आवाज़ सुनकर मनाहिल ने अपनी मुंदी आंखें खोलीं। और ये तुमने रात दरवाज़ा लॉक नहीं किया? मनाहिल को जागते देखकर हिब्बा ने फ़ौरन सवाल किया। दरवाज़ा खुला था? मनाहिल चौंकी, फिर अचानक जैसे उसे याद आ गया तो अपने बाल समेटते हुए बोली, मैंने तो लॉक किया था, लेकिन रात चूंकि अलिशबा वापस आई है तो शायद उसने खुला छोड़ दिया हो। अलिशबा? मनाहिल की बात सुनकर हिब्बा ने पूरे कमरे का अच्छी तरह जायज़ा लिया, और 2 बार लिया। अलिशबा ने तो संडे को वापस आने का कहा है, तुम शायद भूल गई हो। हाँ, लेकिन वो रात यहाँ थी, मैंने उसे खुद देखा था नमाज पढ़ते हुए, और ये ज़ीरो पावर का बल्ब भी उसी ने ऑन किया था। हिब्बा ने देखा, कमरे में नीले बल्ब की मध्यम रोशनी अभी भी फैली हुई थी। मुझे लगता है तुम्हें कोई वहम हुआ है, क्योंकि अलिशबा तो वापस नहीं आई। और तुम अब उठ कर जल्दी से रेडी हो जाओ, तो आज अनारकली नाश्ता करने चलते हैं। अपनी बात ख़त्म करके हिब्बा दरवाजे की सिमत बढ़ी थी कि उसे मनाहिल ने आवाज़ देके रोक लिया। मुझे वहम नहीं हो रहा, रात इस कमरे में मैंने उसे खुद देखा था। वो देखो, सामने कुर्सी पर जाए नमाज भी रखी है, जबकि मैं सुबह सुबह उठकर नमाज नहीं पढ़ती। आखिरी जुमला कहते हुए वो दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हो गई। हिब्बा ने पलट कर उसे देखा। मनाहिल के चेहरे पर छाई उलझन और परेशानी इस बात का सबूत थी कि वो सच कह रही है, और फिर इसने दिल ही दिल में एक फ़ैसला कर लिया और बोली, ऐसा करो, तुम मेरे कमरे में आओ, हम दोनों मिलकर वार्डन के पास जाते हैं, ताकि उन्हें बताया जाए कि रात कोई तुम्हें तंग कर रहा है, और यकीनन इस कमरे की एक तीसरी चाबी भी होगी जो इस हॉस्टल की वार्डन यानी आंटी सफ़िया के पास होनी चाहिए। ओह, मनाहिल के मुंह से बेसाख्ता निकला। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई मुझे जानबूझकर तंग कर रहा है? हिब्बा की बात समझते हुए वो जल्दी से बोली। हाँ। हिब्बा ने इस बात में सर हिलाते हुए मनाहिल की जानिब देखा। मेरा ख्याल है ऐसा ही है। इस हॉस्टल में मौजूद कोई लड़की या मुलाजमा तुम्हें सता रही है, जिसका मकसद महज तुम्हें खौफजदा करके एंजॉय करना है। तो फिर ठीक है, अगर ऐसा है तो हमें आंटी सफ़िया से मिलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आज रात तुम मेरे कमरे में सो जाओ, हम दोनों मिलकर उसको पकड़ते हैं जो ये फजूल हरकतें कर रहा है। मेरा ख्याल है कि मैं अपने कमरे में ही रहूं, ताकि किसी को शक न हो कि तुम मोहतात हो गई हो। अलबत्ता जब तुम अपने कमरे में कोई गैर ज़रूरी बात महसूस करो तो मोबाइल से मुझे मिस कॉल दे देना, मैं फ़ौरन पहुंच जाऊंगी, और फिर हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल को आंटी सफ़िया के पास ले जाएंगे। हिब्बा हंसते हुए बोली, और ये फ़ैसला ही शायद उन दोनों की एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसका एहसास उस रात उन दोनों को बहुत शिद्दत से हुआ। आज रात मनाहिल बहुत मुतमईन थी। सबसे पहले उसने अच्छी तरह दरवाज़ा लॉक किया और फिर टीवी पर अपनी पसंदीदा ड्रामे फिल्म लगा ली। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि आज मूवी उसे पहले जैसा मज़ा नहीं दे रही। शायद एक ही फिल्म को बार बार देखने से उसमें दिलचस्पी का अंसर यकसर गायब हो गया था। यही सोचते हुए मनाहिल ने अपने करीब रखे रिमोट की मदद से टीवी ऑफ कर दिया और लाइट बंद करके सोने लेट गई। और चूंकि उस वक्त वो पिछले कई दिनों से टेंशन से आज़ाद हो चुकी थी, इसलिए जल्द ही बेफिक्र होकर नींद की गहरी वादियों में उतर गई, जब अचानक किसी ने उसके पाँव के अंगूठे को पकड़कर ज़ोर से हिलाया। यकदम ही मनाहिल की आंख खुल गई। उसने देखा कमरे में फैली तारीकी में कोई भी न था। कमरा बिल्कुल खाली पड़ा था। चूँकि अभी भी वो नींद ही के ज़ेर असर थी, लिहाजा चाहा कि आंखें बंद करके दोबारा सो जाए। जब अचानक उसके हवास बहाल हो गए, उसे महसूस हुआ कमरे में किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है। एक तो कमरे में फैली गहरी तारीकी और उस पर सांस लेने की ज़ोरदार आवाज़। मनाहिल बुरी तरह घबरा गई और जल्दी से उठ बैठी। कौन है? कौन है यहाँ? हलक के बल चिल्लाते हुए वो भूल गई कि उसे हिब्बा को मिस कॉल देना है।
اس پل تو اسے اپنی سانس بھی سینے میں گھٹتی محسوس ہو رہی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیڈ سے نیچے نہ اتر پا رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب اس نے اندھیرے میں اسے اپنے سامنے کھڑا دیکھا، عین اس کے سامنے بیڈ کے پائنتی کی جانب اپنے بال کھولے کھڑی اجنبی لڑکی، یقیناً الشبا نہ تھی، سفید کپڑوں میں بالکل خاموش کھڑی وہ اسے گھور رہی تھی۔ مناہل نے چاہا بیڈ سے چھلانگ لگا کر دروازے کی سمت بھاگ جائے، مگر اس کا وجود جیسے کسی نے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی جو اس کے جسم نے ہلنے جلنے سے قطعی انکار کر دیا۔ مناہل کو اپنی موت اپنے بالکل سامنے کھڑی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر افسوس اس کے پاس بچاؤ کی کوئی صورت نہ تھی۔ اسے افسوس ہوا ہبا کی ہدایت کے باوجود اس نے رات آیت الکرسی کیوں نہ پڑھی تھی، جبکہ اب تو وہ مارے خوف کے کلمہ بھی بھول چکی تھی، تو آیت الکرسی کیسے یاد آتی۔ اسی پر اچانک اس کے تکیے کے نیچے رکھا فون بج اٹھا، جو یقیناً ہبا کر رہی تھی۔ فون کے بجتے ہی مناہل جیسے ہوش میں آ گئی اور تیزی سے پلٹ کر تکیے کے نیچے ہاتھ ڈال کر فون نکالا، اور یہی وہ وقت تھا جب سامنے کھڑی لڑکی اندھیرے میں کہیں ایسے غائب ہوئی جیسے وہاں تھی ہی نہیں، جبکہ دوسری طرف مناہل کا فون ریسیو کرنے سے پہلے ہی لائن ڈسکنیکٹ ہو چکی تھی۔ اس نے جلدی جلدی ہبا کا نمبر ملایا جو بزی جا رہا تھا، شاید وہ بھی مناہل کو فون کر رہی تھی، مگر اب کمرے میں رک کر ہبا سے فون پر بات کرنا بیکار تھا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ تیزی سے اپنے بیڈ سے نیچے اتر کر دروازے کی سمت دوڑی، جب کسی سے ٹکرا کر منہ کے بل زمین پر آن پڑی، اور اندھیرے میں اس کا موبائل بھی اس کے ہاتھ سے گر کر جانے کہاں گم ہو گیا۔ اس نے بمشکل گردن اٹھا کر دیکھا، سامنے کوئی بھی نہ تھا، جبکہ ایک سیکنڈ پہلے وہ کسی سخت وجود سے ٹکرا کر زمین پر آن پڑی تھی۔ اسی دم اس کے کمرے میں موجود زیرو پاور کا بلب جل اٹھا، ساتھ ہی ٹی وی کی اسکرین بھی آن ہو گئی، جس پر چلنے والی مووی کی آواز خود بخود تیز ہو گئی کہ مناہل کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ اس کا دل چاہا وہ دھاڑے مار مار کر روئے، خوف سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسے کوئی ایسی دعا یاد نہ تھی جو وہ اس لمحے پڑھ سکتی، جب یکدم ہی تاریکی میں گم ہونے والی وہ لڑکی اچانک اس کے سامنے ایک بار پھر کچھ اس طرح نمودار ہوئی کہ باوجود کوشش کے مناہل اس کا چہرہ نہ دیکھ سکی۔ البتہ کمرے میں پھیلی خنکی میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور کچھ روشنی نے بھی اسے ہمت دی، اور اپنے وجود کو بمشکل گھسیٹتے ہوئے اس نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ وہ اس لڑکی کا چہرہ دیکھ سکے جو بالوں میں چھپا ہوا تھا۔ اور یہی مناہل کی بہت بڑی غلطی تھی کہ جیسے ہی اس نے بالوں کے اندر چھپا چہرہ دیکھنا چاہا تو اسے احساس ہوا کہ اس لڑکی کے پاس کوئی چہرہ نہ تھا، بلکہ سر پر صرف بال ہی بال تھے، جو اس قدر خوفناک لگ رہے تھے کہ بے ساختہ مناہل کے حلق سے تیز چیخ برآمد ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی زمین پر دوبارہ گر کے بے ہوش ہوتے ہوئے قریبی مسجد سے ابھرنے والی اذان فجر کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، حیا علی الفلاح، آؤ بھلائی کی جانب۔ اور پھر اسے کچھ یاد نہ رہا۔ اسے لگا وہ شاید مر گئی ہے، کیونکہ اس کا وجود آہستہ آہستہ بالکل بے جان ہو گیا۔ اس کے ساکت پڑے وجود میں ہلکی سی جنبش محسوس کرتے ہی ملائکہ کے تن مردہ میں گویا جان پڑ گئی۔ آج جانے کتنے دنوں بعد انہیں احساس ہوا کہ مناہل زندہ ہے، اور اس احساس کے ساتھ ہی مارے خوشی کی ایک ہلکی سی چیخ ان کے حلق سے برآمد ہوئی، اور وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر مناہل کے سراہانے آن کھڑی ہوئیں۔ پانی، مناہل نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر نرس کی مدد سے ملائکہ نے قطرہ قطرہ پانی اس کے حلق میں اتارا، اور جو اپنی اکلوتی بیٹی کی زندگی سے تقریباً مایوس ہو چکی تھیں، آج ایک بار پھر اللہ کی عطا کی قائل ہو گئیں۔ بے شک وہ جسے چاہے زندگی دے اور جس سے چاہے اپنی دی ہوئی یہ امانت واپس لے لے، وہ قادر ہے۔ اور یہ احساس پچھلے 15 دنوں میں ملائکہ کو کئی بار ہوا، اور یہ شاید اس کی 40 سالہ زندگی کے واحد 15 دن تھے جن میں اس نے خدا کو بے شمار دفعہ پکارا اور یاد کیا۔ کئی سالوں بعد نماز بھی پڑھی اور رو رو کر رب کے حضور بیٹی کی زندگی کے لیے دعا بھی کی، جو شاید بارگاہ الہی میں قبول ہو گئی تھی، ورنہ ڈاکٹرز نے تو اسے یہ کہہ کر بالکل مایوس کر دیا تھا کہ کسی انجانے خوف نے مناہل کے دماغ کو مفلوج کر دیا ہے، اور شاید اب وہ کبھی کوما کی کیفیت سے باہر نہیں نکلے گی۔ اس حالت میں زندہ اسے کئی سال بھی لگ سکتے ہیں اور کچھ ماہ بھی، اور یہ واحد اللہ کی ذات تھی جس نے محض چند دنوں میں مناہل کو واپس زندگی کی طرف لوٹا دیا تھا۔ اور آج جب ہبا اور الشبا کے ساتھ صفیہ آنٹی اسے ملنے آئیں تو مناہل کو پتہ چلا۔ اس دن اس کی چیخ کی آواز سن کر جب ہبا بھاگی ہوئی اس کے روم میں آئی تھی تو فرش پر بے ہوش پڑی تھی، جبکہ اس کے کمرے کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا، ٹی وی چل رہا تھا، اور کمرے میں پھیلی خنکی باہر کے ماحول سے بالکل مختلف تھی۔ ایسے میں تیز آواز سے آیت الکرسی پڑھی
جب نیچے دوڑی اور آنٹی صفیہ کی مدد سے اسے ہاسپٹل پہنچایا گیا، جہاں وہ پورے 15 دن بعد ہوش میں آئی، اور یہ 15 دن اس کی مما نے جیسے کسی سولی پر لٹک کر گزارے، لیکن ہوش میں آنے کے بعد اسے اپنی مما قدرے بدلی ہوئی محسوس ہوئیں، اور پہلے دن ہی اپنے سرہانے موجود ماں کی تلاوت قرآن پاک سن کر اسے بہت سکون محسوس ہوا تھا۔ اور آج صفیہ آنٹی کی زبانی یہ سن کر حیران رہ گئی کہ ہاسٹل کے جس کمرے میں وہ رہائش پذیر تھی، وہاں کچھ سال قبل رہنے والی ایک لڑکی نے خودکشی کی تھی، جس کی وجوہات تو آج تک کسی کو معلوم نہ ہو سکیں۔ البتہ وہاں مقیم لڑکیاں اکثر ڈر جایا کرتیں، جبکہ پچھلے 2 سالوں سے الشبہ اس کمرے میں رہائش پذیر تھی، اور اس دوران وہ کبھی نہ ڈری اور نہ ہی خوف زدہ ہوئی، جبکہ اس کے کمرے سے جاتے ہی مناہل اس خوف کے شکنجے میں اس بری طرح پھنسی کہ ہاسپٹل آن پہنچی، اور پھر واپس جاتے جاتے صفیہ آنٹی کو جیسے کچھ یاد آ گیا اور وہ بولیں، ارے ہاں، اس لڑکی کا نام بھی مناہل ہی تھا جس نے اس کمرے میں خودکشی کی تھی۔ جو بھی تھا، اس حادثے نے مناہل کی فیملی کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا تھا، اور جب بالکل صحت یاب مناہل واپس ہاسٹل پہنچی تو فجر کے وقت جلنے والے 0 پاور کے بلب نے اسے ڈسٹرب نہ کیا، کیونکہ وہ بھی اب نماز پنجگانہ کی پابند ہو چکی تھی۔